ज़िंदगी जेका आहे उहा अज़ाब बनाए छॾी अथनि। माण्हू पंहिंजे अक़ीदे में एतराब में त सैयद ख़ानदान आहिनि, पीर ख़ानदान आहिनि, पंहिंजूं नियाणियूं जेको आहे उन्हनि जी ख़िदमत में ॾियनि ऐं उन्हनि सां इन क़िस्म जा ज़ुल्म ऐं ज़्यादतियूं थियनि। बिल्कुलु अहिड़े नमूने सां नियाणी खे जेको आहे, हाणे त वरी इहो केस बि आयो आहे त अमानत पयल नियाणियूं जेको आहे उहे खणी ऐं विकिरो करे था छॾनि, उहे बि गिरफ़्तार थिया आहिनि। उन करे असांजी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान जो है वो पूरे मुल्क के अंदर अवाम से ये कहती है कि इस मुल्क के अंदर जागीरदारी निज़ाम, खानकाही निज़ाम और ये जो वडेरों और पीरों का जागीरदारी निज़ाम है इसको ख़त्म करना चाहिए। जब तक ये ख़त्म नहीं होगा तब तक जो है गरीब लोगों की ज़िंदगियां अज़ाब बनती रहेंगी। गरीब लोग जिसके पास कोई अपनी ज़मीन नहीं है, जिसके पास जो है खेत आबाद करने के लिए एक बेगा भी नहीं है, एक जरेब भी नहीं है, उसकी ज़ाहिर है रोज़गार का ज़रिया क्या है। जहाँ पर भी बच्चे को, बेटी को, बेटे को कोई काम मिल जाए तो आदमी कहता है कि हमारा सदकना, हमारे कुछ खाने के लिए 2-4 किलो आटे की रकम तो आ जाएगी। और वो जालिम जो है उन लोगों को ग़ुलाम समझते हुए, जिस तरह ग़ुलामी के दौर में इंसानों को हर तरह से इस्तेमाल किया जाता था, इस तरह उनको इस्तेमाल करते हैं। ये पाकिस्तानी रियासत की ज़िम्मेवारी है कि इनको रोके, इनके हाथों को रोके, उस सिस्टम को बदले। और ये हुक्मरान क्योंकि उससे फ़ायदा उठा रहे हैं, उनसे ये फ़ायदा ये उठाया हुआ है कि अवाम काम करे, अवाम मेहनत करे और अपने बच्चों के लिए वो पूरे पेट का बंदोबस्त भी न करे, लेकिन टैक्स के ऊपर टैक्स अदा करे और इन अशराफिया के अखराजात बर्दाश्त करें। हमारे जनरल जो है, जज जो हैं, उनकी तनख्वाहें तो आप अंदाज़ा करें 12-12 लाख रुपए की तनख्वाहें हैं, पर रिटायर होते हैं तब भी इतने उनको मिलती है। मुफ्त में मुलाजमीन मिले हुए हैं, रिटायरमेंट के बाद मिल रहे हैं, बिजली फ्री है, गैस फ्री है, पेट्रोल फ्री है, करोड़ों रुपए की सरकारी गाड़ियाँ फ्री है। वो कहाँ से आती हैं? जो आप और हम मेहनत करते हैं, उस मेहनत के ऊपर जो टैक्स लगता है उससे उनकी ये अदायगी होती है। यही हमारे कौमी असम्बली के मेंबरान, सूबाई असम्बली के मेंबरान, वज़ीर, वज़ीर आला, ये सब जो है वो उसी हमारे मेहनत की कमाई की हुई जो दौलत है वो से हम इस्तेफादा नहीं कर सकते। हमारे बच्चे दूसरों के घरों में जाके काम करते हैं। हैदराबाद में आके, कराची में तो देखें, यहाँ सन ऑफ दी सॉइल, इस धरती के लोग जो है उनकी औरतें आके वहाँ झाड़ू पोछी करती हैं, बर्तन मांजती हैं, कोई रोज़गार नहीं है। तो उसका नतीजा ये होगा कि वडेराशाही मजबूत होगी। तो इस वडेराशाही को कमज़ोर करने के लिए हमें किसानों की तबकाती तंजीम को मुनज़्ज़म करना होगा। ये वडेरे इलेक्शन के ज़माने में आपके पास ज़ाहिर होते हैं, वो अफसोस भी करते हैं, बगलगीर होकर आपसे पुरानी 2-2 साल की जो है कोई फौतगी हो गई है तो उसकी ताज़ियत भी करते हैं, लेकिन वो आपके खैरख्वाह नहीं है। आप देखें कि हुकूमत चली गई, असम्बली मेंबरान चले गए, अब वो अखराजात तो बचने चाहिए ना। अब छोटी काबीना है, न कौमी असम्बली है, न सूबाई असम्बली है, लेकिन अखराजात कोई कम नहीं हुए। इस वजह से पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी, बिजली की कीमत बढ़ा दी, और वो कौन अदा करेगा? आप कहेंगे मैं तो टैक्स कोई नहीं देता, लेकिन आप सिगरेट की डब्बियाँ खरीदते हैं, उस पर भी आप टैक्स देते हैं। ये भाई के पास जो रुमाल पड़ा हुआ है, इस रुमाल पर भी टैक्स अदा करता है। एक बनियान और एक कमीज़ पहनी हुई है, इस पर भी टैक्स अदा करता है। जो आटे की कीमत है वो क्यों महंगी है? इन्हीं की टैक्स की वजह से। तो इसको बदलने की ज़रूरत है, और बदलने के लिए हमें किसानों को, आम आदमी को मुनज़्ज़म करना होगा, और इस वडेराशाही और जागीरदारी निज़ाम का और ये खानकाही जो पीरों का निज़ाम है इसको तोड़ना होगा, तब हमारी बच्चियाँ महफूज होंगी। ये यहाँ वाक़या हुआ है, वहाँ पर जलमंगसी हम गए। जलमंगसी में सरदार मंगसी ने जो ज़रई इस्लाहात में लोगों को ज़मीनें मिली हैं, उन ज़मीनों को ज़बरदस्ती कब्ज़ा करने की कोशिश की। वहाँ लोगों ने मज़ाहमत की, मुकाबला किया, 3 आदमी मर गए। उनकी कोई FIR काटने को तैयार नहीं है, उनका बायकाट किया हुआ है। और उनको शहर में जाते हैं तो कोई दुकान वाला सौदा सलफ नहीं देता कि मंगसी सरदार नाराज़ हो जाए। अस्पताल है सरकारी, वहाँ बच्ची थी बीमार, उसको ले गए इलाज के लिए, डॉक्टर ने मना कर दिया कि भाई
سردار صاحب نواب صاحب ناراض ہو جائے گا، ہم دعویٰ نہیں دیں گے، جب تک شہر تک پہنچے تب تک بچی مندے۔ اسی طرح جل منگسی سے آگے کچھی کا علاقہ ہے، وہاں پر جویا خاندان ہے، ان جویا کی زمینوں پر منگسیوں نے قبضہ کرنے کی کوشش کی، لہڑیوں نے قبضہ کرنے کی کوشش کی، لوگوں نے مقابلہ کیا، فائرنگ ہوئی، امداد جویا وہاں پر جو ہے وہ شہید ہو گیا۔ ان کی بچیاں بیٹیاں اس میت کو اٹھا کے ایف آئی آر کے لیے جا رہی، ایف آئی آر نہیں ہو رہی، وہ وہاں سے ڈیرہ مراد جمالی کمشنر کی آفس کی طرف میت لے کے آ رہے تھے، لیکن جگہ جگہ پر پولیس نے رکاوٹیں ڈال دی، وہ عورتیں جرأت کر کے مقابلہ کر رہی ہیں، وہ ڈاٹسن چھینی گئی اور پولیس نے میت لے کر شداد کوٹ پہنچا دی۔ اب ان کا گاؤں شداد کوٹ سے کوئی 150 کلومیٹر دور، اور جہاں وہ ایف آئی آر کے لیے کمشنر آفس جانا چاہتے تھے وہ شداد کوٹ سے تقریباً 120 کلومیٹر دور، لیکن ان بچیوں نے، ان عورتوں نے جرأت کی، اس میت کو چارپائی پہ اٹھایا اور پیدل جو ہے اس طرف روانہ ہوئے۔ پھر وہ آئے ہیں بیگاری چاک کے اوپر، پولیس نے آ کے پھر چوکی ڈالی ہے اور ان کو مجبور کیا ہے اور ان کو وہاں آگے جانے نہیں دیتے، وہاں سے میت زبردستی ان سے چھینی ہے اور جا کے ایک جگہ دفن کر دی ہے بغیر ورثہ کے۔ اب وہ احتجاج کر رہے ہیں کہ ان کی ایف آئی آر تو کاٹو، یہ ملک ہے، کون کہے گا کہ یہ ہمارا ملک ہے؟ اگر ہماری بچیاں اس طرح زیادتیوں کا نشانہ ہو اور گھٹ گھٹ کے مر جائیں، تڑپ تڑپ کے مر جائیں، ہمارے لوگ جو ہے اپنی زمین کی حفاظت کرتے ہوئے اس طرح قتل ہو جائیں، اس پر کوئی ایف آئی آر نہ ہو، کوئی گرفتاری، کوئی سنوائی نہ ہو، تو پھر کیا کہیں کہ یہ ملک کس کا ملک ہے، کس کے حوالے ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ اور ہم غیر منظم ہیں۔ ہم ابھی تک وڈیروں، پیروں، سرداروں کے چکروں میں، نوابوں کے چکروں میں، آپ یہ محسوس کریں کہ طاقت عوام کے پاس ہوتی ہے، کسی نواب کے پاس نہیں ہوتی۔ نواب کی طاقت عام آدمی ہوتا ہے، اگر عام آدمی آپس میں اکٹھا ہو جائے تو ان پیروں اور وڈیروں اور سرداروں کو کوئی طاقت نہیں ہے، طاقت عوام کے پاس ہے۔ ایران میں سینکڑوں سالوں کی بادشاہت تھی، عوام نکلا، انہوں نے ان کی بادشاہت گرا دی۔ نیپال میں ہزاروں سالوں سے بادشاہت تھی، عوام نکلا، اس بادشاہت کو گیلری میں آ کے استعفیٰ دینا پڑا اور انہوں نے کہا کہ خدا کے واسطے مجھے جانے دیجیے۔ تو عوام میں بہت بڑی قوت ہے، عوام کو سیاسی شعور حاصل کرنا چاہیے، منظم ہونا چاہیے۔ ایسی جو مزدوروں اور کسانوں کی سیاست کرتی ہیں، ان کے لیے کام کرتے ہیں، آپ ان کے ساتھ جڑے۔ یہ بدنام کیا گیا ہے کہ بھائی سیاست مانی بدعنوانی، سیاست وڈیروں کا کام ہے، وہ سیاست نہیں ہے، وہ دھندا کرتے ہیں، وہ بزنس کرتے ہیں۔ سیاست وہ ہے جو اپنے لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے آدمی جدوجہد کرتا ہے، کوشش لیتا ہے، اس کو سیاست کہا جاتا ہے۔ ابھی کہتے ہیں غریب لوگ سیاست نہ کریں، غریب لوگ کا سیاست سے نہ جائے، پھر کیا ہو رہا ہے؟ نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ سیاست میں، سیاست کے ذریعے حکمران پہنچتے ہیں اور ان حکمران اداروں میں بیٹھ کر کن کی قسمت کے فیصلے کرتے ہیں، جن کو کہتے ہیں کہ آپ سیاست میں نہ جائیں۔ یعنی ہمارے بچوں کے، ہمارے خاندانوں کے، ہمارے کھانے پینے کے، ہمارے علاج کے، ہمارے روزگار کے، ہمارے سڑکیں بنانے کے، ہمارے سارے بندوبست سیاسی ادارے کریں اور ہمیں کہیں کہ آپ سیاست نہ کریں، تو پھر تو سارا فائدہ انہی کا ہوگا نا۔ تو ہم اس وجہ سے، آپ کا یہ دور دراز کے علاقے ہیں، اگر آپ متحد ہو جائیں تو یہاں پر نہ پولیس آ سکتی ہے نہ فوج آ سکتی ہے، لیکن ریاست کو مجبور کرے کہ ہم اس ملک کا شہری ہیں، ہم کوڑی کوڑی جمع کرتے ہیں اپنے خاندان کے لیے اور اس میں سے پھر روپیوں کے حساب سے آپ کو ٹیکس دیتے ہیں۔ ہم ٹیکس دیتے ہیں تو ہماری حفاظت بھی کرو، ہمارے بچوں کو روزگار بھی دو، ہمارے بچوں کو علاج بھی دو۔ اس کے لیے جدوجہد کرنی ہوگی، جرأت سے کوشش کرنی ہوگی۔ اور یہ ہمارے جتنے بھی دوست ہیں، یہ ساری زندگی ان غریب لوگوں کے لیے جدوجہد کرتے گزرے ہیں۔ میر صاحب کا آپ کو پتہ ہے، میر صاحب جو ہے وہ ایک بادشاہی گھرانے سے ہے، لیکن ان کو لعنت بھیج کر عام آدمی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، عام آدمی کے ساتھ سیاست کر رہا ہے، ان کے حقوق کے لیے لڑ رہا ہے۔ میرا خاندان اصل میں ڈوکری ضلع لاڑکانہ سے ہے، ہمارا سارا خاندان زمیندار ہے، بڑے بڑی نوکریوں پر ہیں، لیکن ہم نے وہ چھوڑ دی، ہم عام آدمی کی سیاست کر رہے ہیں۔
عام لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ میرا دوست ہے, اس کے بیٹے, ان کے بھتیجے, ان کے داماد جج ہے, ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, اسٹیٹ لائف میں زونل مینیجر ہے, لیکن عام آدمی کی طرح زندگی گزارتے ہیں, عام لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں. یہ ہمارا دوست جو ہے یہ بھی بہت بڑی پوسٹ پر تھا ایک مل میں, لیکن مزدوروں کے حقوق کے لیے لڑتا رہا اور فیکٹری بند ہو گئی. انہوں نے پھر مزدوروں کی سیاست, کسانوں کی سیاست شروع کر دی. اب تھر میں جا کے بیابانوں میں, ریتوں میں, جہاں پر جو ہے لنڈی ہر وقت جو ہے سر اٹھا کے گھومتی ہے, وہاں پر یہ دونوں جا کے کام کرتے ہیں. کبھی کبھار میر صاحب اور ہم بھی وہاں جاتے ہیں. تو یہ وہ انقلابی سیاست ہو رہی ہے. تو اس وجہ سے آپ سے بھی اپیل ہے کہ یہاں پر یہ سندھاری کمیٹی کے دوست آپ کے سامنے بیٹھے ہیں. یہ آپ کے سندھاری کمیٹی کے دوست بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ان کے ساتھ تعلق میں رہیں, اور یہاں پر ہم اپنے جلسے مظاہرے بھی کرتے ہیں, آپ ان میں بھی آئیں تاکہ آئندہ کوئی ایسا مسئلہ ہو تو آپ کا کوئی مددگار تو بنے. اس گاؤں میں آئسولیٹ ہو کر, بالکل بے تعلق ہو کر, جیسے جزیرے میں بیٹھے ہوئے ہیں. سمندر میں جیسے جزیرہ ہوتا ہے نا, کہ وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو ان کو پتہ ہے, باہر والوں کو کچھ پتہ نہیں ہے. اور آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, جب بھی کوئی مسئلہ ہو ان کے پاس آپ فون نمبر رکھیں, ان کو فوری طور پر بلائیں. جہاں ہمیں ضرورت ہوگی میر صاحب پہنچ جائے گا, ہم پہنچ جائیں گے یہاں آپ کے پاس. تو یہ ہم آپ کے ساتھ یکجہتی کرنے کے لیے اور فاتح کے دعا کے لیے ہم یہاں آئے تھے. آپ کی مہربانی.